بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کے لیے آج کا سیرت کا واقعہ تائید محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ، اسلام کی سپورٹ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حالات اور واقعات اور انسانوں سے کرائی۔ یہ وقت تھا جب 5 سال ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا انعام ملے ہوئے، اور پبلکلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا تھا، اس کو 2 سال ہوئے تھے۔ ہوا یہ کہ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز بڑھتے جا رہے تھے، قریش کے دلوں کے اندر، دشمنان اسلام کے دلوں میں مسلمانوں اور اسلام کے لیے غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے پرسیکیوشن کو عام کر دیا، اتنا غریب اور ایک لوور سٹریٹا کے مسلمانوں کے لیے اس معاشرے میں رہنا مشکل کر دیا کہ آخرکار کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ چھوڑنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے ان کو نہ صرف اجازت دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی اور ان سے کہا کہ آپ لوگ ایبیسینیا کی طرف جائیے، ان کا بادشاہ جو ہے وہ کائنڈ ہے اور وہاں کے لوگ فرینڈلی ہیں۔ یہیں سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نجاشی بادشاہ جو ہے ان کا ذکر آتا ہے۔ پہلے 16 مسلمانوں نے رات کے وقت اور اس کے بعد 83 مرد اور 19 عورتوں نے رات کے وقت مکہ سے ہجرت شروع کر دی تاکہ یہ ریڈ سی سے ہوتے ہوئے ایبیسینیا پہنچ جائیں۔ رات کے وقت ہجرت کیوں کی گئی اس کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا تاکہ مکہ والے ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہاں آپ کو یہ بات جہاں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، اپنے رسول کے فالوورز کی کس طرح حفاظت فرماتے ہیں، وہاں آپ کو یہ اسٹریٹجی بنانا بھی نظر آ رہا ہے کہ مسلمان اندھے ہو کر بغیر سوچے سمجھے، عقل کے استعمال کے بغیر زندگیاں گزارنے والے نہیں ہوتے، بلکہ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عقل کے درست استعمال کے ساتھ اسٹریٹجیز بنا کر زندگی میں موو کرتے ہیں، جیسے یہ ہجرت رات کے وقت اسٹریٹجی بنا کر کی گئی۔ مکہ والوں کو جب معلوم ہوا کہ اتنے سارے لوگ مکہ سے نہ صرف ہجرت کر گئے ہیں تاکہ وہ ایبیسینیا جا کر آرام سے اسلام پر عمل کر سکیں، بلکہ ساتھ ساتھ ان میں بہت سے مسلمان ایسے نوجوان شامل ہیں جو ان میں سے کسی کی فیملی کا بھائی ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے، تو ان کو غصہ اور آ گیا۔ ادھر جب مکہ والے ایبیسینیا پہنچے ہجرت کر کے تو وہاں کے بادشاہ نے ان کو پروٹیکشن دی، اپنے لیے اس چیز کو ایک انعام کے طور پر لیا کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو پریکٹس کرنے کے لیے ہمارے ملک کو سلیکٹ کیا، ہماری حکومت کا سلیکشن کیا، ان کو ویلکم کیا گیا۔ ادھر قریش کے لیڈرز بہت گھبرائے ہوئے اور بہت غصے میں تھے اس بات پر بھی کہ مکہ بہت سے مسلمان چھوڑ کر چلے گئے، اور اس بات پر بھی کہ ایبیسینین لوگوں نے ان کو ایڈجسٹ کیسے کر لیا۔ تو انہوں نے، مکہ والوں نے، قریش کے لیڈرز نے اپنے 2 ریپرزنٹیٹیوز تیار کیے اور ان کو ایبیسینیا بھیجنے کا پلان کیا تاکہ وہاں جا کر ان مسلمانوں کو واپس لایا جائے۔ یہ جو 2 لوگ انہوں نے تیار کیے، ان میں عمر ابن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ دونوں تھے۔ دونوں بڑے پرفیکٹ، کلیور، کننگ انسان تھے، بولتے بہت اچھا تھے، اپنی بات جو ہے وہ بہت اچھی بیان کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے پہلے جو ایبیسینین ایڈوائزرز تھے ان کو جا کر گفٹ دیے اور ان سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور ہمارا ایک جو ٹریڈیشنل دین تھا اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو ابینڈن کر دیا ہے، تو اب ہم یہاں ان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم آپ کے بادشاہ سے ان کو لے کر جانے کی بات کریں تو آپ ہمارا سپورٹ کیجیے گا۔ ان لوگوں نے گفٹ لے لیے اور گفٹ لے کر کہا ٹھیک ہے۔ نجاشی کے پاس یہ دونوں قریش کے لیڈرز کے ریپرزنٹیٹیو جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو آباء و اجداد کا دین تھا اس کو یہ چند ہینڈ فل لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور یہ اس کو ابینڈن کر کے یہاں آپ کے پاس اب آ گئے ہیں، اور آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہم آپ کے لیے تحفے بھی لائے ہیں۔
نجاشی جو ایک کائنڈ بادشاہ کے طور پر مشہور تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گا جب تک کہ جو لوگ میرے پاس ہجرت کر کے پوری اس ایریا میں میرے ملک کو سلیکٹ کر کے مجھ پر ٹرسٹ کر کے آئے ہیں، میں ان سے ان کی رائے نہ پوچھ لوں. اگر وہ بھی وہی کہتے ہیں جو آپ نے رائے دی ہے تو میں ان کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا. ادروائز دے آر پروٹیکٹڈ ان مائی کنٹری. نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا. مسلمانوں کے دربار میں نجاشی کے دربار میں اب مسلمان جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی موجود ہیں، اور دوسری طرف وہ 2 ریپرزینٹیٹو قریش کے سرداروں کے موجود ہیں. نجاشی نے مسلمانوں سے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کو ابینڈن کر کے آئے ہیں؟ مسلمانوں میں سے ایک کو اپنا ریپرزینٹیٹو بنا کر نجاشی کے سامنے اپنا پوائنٹ رکھنے کے لیے لایا گیا. یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنا لیڈر، انسان کو اپنا ریپرزینٹیٹو، انسان کو اپنا گائیڈ وہ بنانا چاہیے جو بہرحال فراست میں، گفتگو میں، بات کو بیان کرنے میں، علم میں بہتر ہو. اسی طرح سے آپ کو یہیں سے مسلمانوں کے اندر خلیفہ بنانے کا پوائنٹ آف ویو بھی اسی ڈائریکشن پر نظر آتا ہے. تو مسلمانوں نے جو ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے اپنے میں جعفر طیار جو تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کو سلیکٹ کیا. حضرت جعفر بن ابی طالب کو سلیکٹ کیا. حضرت جعفر وہی ہیں جو ابو طالب کے بیٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا العباس کی گارڈین شپ میں تھے. انہوں نے نجاشی کو بتایا کہ بالکل ایک وقت تھا ہم مکہ میں ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کو بھول چکے تھے. وہ کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر بت رکھ دیے تھے. ہم وہ گوشت کھاتے تھے جس کو درست طریقے سے سلاٹر نہیں کیا جاتا تھا. ہم اپنی بیٹیوں پر ظلم کرتے تھے. ہم اپنے معاشرے کی عورتوں کو ان کے رائٹس نہیں دیتے تھے. ہم ناانصافی کرتے تھے. ہم قبیلہ در قبیلہ لڑائیاں کرتے رہتے تھے. پھر اللہ نے ہم میں سے ایک انسان جو سب سے آنیسٹ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سلیکٹ کیا اور ان کو اپنا رسول بنایا. وہ ہمارے پاس میسج لے کر آئے کہ ہم نے عبادت اللہ کے لیے خالص کرنی ہے. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ناانصافی نہیں کرنی، ہمسایوں کا خیال کرنا ہے، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنی ہے، آپ نے قتل و غارت نہیں کرنی، آپ نے ڈاکے نہیں ڈالنے. اور انہوں نے ہمیں یہ سب سکھایا اور ہمارے دل کو یہ اپیل کیا کہ یہی تو ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا. تو ہم نے ان کی بات پر لبیک کہا اور بالکل اب ہم ان کے ساتھ اسلام کے فالوورز ہیں. ادھر جو یہ 2 ریپرزینٹیٹیو تھے، اب آپ یہاں ذرا اگر یہ پورا جس کو آپ کہتی ہیں نا دا ایجنڈا آف اسلام جو حضرت جعفر نے پریزنٹ کیا نجاشی کے سامنے، ذرا آپ اس کو اسٹڈی کریں اور ابھی جا کر آپ مینیفیسٹو نکالیں گوگل سے WHO کا. آپ کو ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. WHO پہلے بنا تھا یا اسلام پہلے آیا تھا؟ سم ٹائمز وی ایکچولی گیٹ کنفیوز کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر تو کوئی اس وقت فالو کرنے کی چیز رہ نہیں گئی، اسلام تو کھوکھلا ہو گیا نعوذ باللہ، اسلام میں جو یہ خرابی، اسلام اس چیز کا سلوشن نہیں دے سکتا. دا ایشو از اسلام میں خرابی نہیں ہے، دا ایشو از مسلمانوں نے اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا. ادروائز دیز تعلیمات آر کمپلیٹلی بیلنسڈ اینڈ کمپلیٹ. تو یہ وہی مینیفیسٹو ہے جو ہیومن رائٹس کا آج ویسٹرن کنٹریز دے رہے ہیں، جو حضرت جعفر نے نجاشی کے سامنے اسلام کی شکل کھول کر بیان کر دیا کہ عورتوں کو رائٹ دیے جائیں، ناانصافی نہ کی جائے، ہمسائے کو رائٹ دیا جائے، قتل و غارت نہ کی جائے، کرپشن نہ کی جائے، ایک دوسرے کا حق نہ مارا جائے، ایک دوسرے کی عزت اور سیلف ریسپیکٹ کی جائے. دس واز دا بیوٹیفل مینیفیسٹو آف اسلام پریزنٹڈ بائی حضرت جعفر ان فرنٹ آف نجاشی. جب نجاشی نے یہ سنا تو اس کو اپیل کیا. ادھر یہ جو 2 ریپرزینٹیٹیو قریش کے آئے تھے، they were very cunning. انہوں نے فوراً گیج کر لیا کہ ہم تو نقصان میں جا رہے ہیں. تو فوراً ان میں سے ایک نے کہا کہ او کائنڈ کنگ، یہ جو آپ کے سامنے اس وقت اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ہیں، یہ جیزس کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا نہیں مانتے جیسا آپ مانتے ہیں. انہوں نے ایک اپنی طرف سے جو تھی وہ ڈیمیج بال تھرو کی
جب نجاشی نے یہ سنا تو انہوں نے حضرت جعفر سے سوال کیا کہ کیا ایسی بات ہے؟ حضرت جعفر نے اپنی حکمت اور اللہ کی مدد اور تائید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اصل میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصل میں مسلمانوں کو، آپ کے فالوورز کو مل رہی تھی، اس کا بہترین ایک پریزنٹیشن اس شکل میں دیا کہ حضرت جعفر کو بہترین حکمت سکھائی. اور جب نجاشی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوائنٹ آف ویو پوچھا، انہوں نے سورت مریم کی آیات تلاوت کر دی کہ یہ تو مبارک ہیں جہاں جائیں اور یہ تو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں. نجاشی نے جب سورہ مریم کی یہ آیات جو حضرت جعفر نے تلاوت کی تھی سنی تو زارو کتار رونے لگ گیا. ویسے ہی کائنڈ بادشاہ تھا، ویسے ہی اسپرچویلٹی رکھنے والا تھا. جب قرآن کے الفاظ میں وہ حقیقت جو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اس کو بیان کیا گیا تو نجاشی رونے لگ گیا. اور پھر اس نے کہا کہ یقیناً یہ وہی کلمات ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا میسج اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج از دا سیم اینڈ ہی ریفیوز ٹو سینڈ them بیک. اس طرح مسلمان پہلی ہجرت کر کے جو ایبیسینیا پہنچے، اس بادشاہ نے اپنی دل کی نرمی اور اپنی ایکچوئل اسپرچویلٹی کی بیسس پر ان کو وہاں رہنے کی اجازت دی. ان دونوں ریپرزنٹیٹیو کے گفٹس واپس کیے اور پھر اس طرح سے مسلمانوں کا ایک بہت بہترین طریقے سے یہاں پر رہنا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سپورٹ میں دے دیا. سو دس از دا واقعہ جو ہمیں یہ شو کرتا ہے کہ نمبر 1 اللہ کی مدد، تائید اللہ کی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لمحہ موجود رہی. آپ کو سپورٹ اللہ کی ملتی رہی. ان دا سیم وے آپ کو اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ تائید محمد کا امپیکٹ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور فلٹر ڈاؤن ہوتا ہے. تو جب کبھی حالات تنگ ہوں، جب کبھی اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، جب کبھی اسلام پر عمل کرتے ہوئے آپ کو کرٹیسزم کا سامنا ہو، آپ کو مشکلات کا سامنا ہو، آپ کا اپنا نفس آپ کے لیے ہنڈرنس بن رہا ہو، جسٹ ریمائنڈ یور سیلف دیٹ یو آر آن دا پاتھ آف تائید اللہ، کہ آپ کو اللہ کی سپورٹ ملے گی بیکاز اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور سپورٹ دینے والا تھا اور ان کے فالوورز کو بھرپور سپورٹ دینے والا ہے. یہاں یہ بھی سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسٹریٹجیز بنانا سیکھیں، عقل کا درست استعمال سیکھا. اگر کسی کو آج یہ لگتا ہے کہ مسلمان نم اینڈ ڈم ہوتے ہیں اینڈ دے آر ناٹ ایون ایبل ٹو یوٹیلائز دیئر انٹلیکٹ، تو یہ اس کی اپنی خرابی ہے. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان درست عقل کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے فائدہ مند ایسپیکٹس کو ڈیفینیٹلی دین کے بریکٹ میں استعمال کرتے ہیں. یہاں یہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ جب آپ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے لیے کسی کو اپنا ریپرزنٹیٹیو بنائیں، اپنا لیڈر بنائیں، اپنا بڑا مانیں، تو اس کے اندر بزرگی، حکمت، بات کرنے کا طریقہ، سلیقہ، علم اور عمل کا بیلنس ہونا ضروری ہے. یہاں یہ بات اس واقعے سے پتہ چلتی ہے جو ہمیں مستقل یہ بتا رہی ہے کہ کس کس سپورٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے فالوورز کی حفاظت فرمائی. آپ حضرت جعفر کی حکمت دیکھیں، ڈیفینیٹلی توفیق اللہ کی تھی، بٹ ان کا سلیکٹ ہونا یہ بتاتا تھا کہ وہ علم میں میچور تھے. جیسے ہی قریش کے ریپرزنٹیٹیو نے نجاشی کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، حضرت جعفر نے اپنے علم کی بیسس پر اسی وقت اپروپریٹلی وہی الفاظ استعمال کیے جس میں تائید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے زندگی میں آسانی کے راستے کھل گئے کہ حضرت جعفر نے اس وقت سورت مریم کی آیات تلاوت کر دیں. We have so many lessons in سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زندگی میں اپنے مسلمان ہونے کو نعمت سمجھیں، اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک ایک لمحہ سیکھنے کی کوشش کریں. آپ اپنے آس پاس اخلاق
محبتیں، حکمت اور بزرگی بکھیرنے والی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی سپورٹ، اللہ کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ، اللہ کے رسول کی ساتھ جو یہ اللہ کی سپورٹ ہے وہ اللہ کے رسول کے فالوورز آپ کی امت کے ساتھ بھی رہے گی، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی اتباع کرنا سکھا دے۔ اللہ ہمارا انجام ایمان والا اور خیر والا اور اپنی رضا والا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔